مفلس ترین انسان کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی آتا یوم القیامہ بصلاۃ بصیام، بھلے وہ نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، حج ادا کرتے ہو، اس کے باوجود پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارے امت میں سب سے مفلس ترین انسان وہ ہے، بھلے وہ نمازی ہو، روزے رکھتا ہو، لیکن اس کے بعد حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ کسی کی غیبت کرتا ہو، آپ گٹری بھر کر روز قیامت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے، پورے اعمال لے کر، واجبات ایک طرف، مستحبات ایک طرف، دوسروں کی آپ نے مدد کی، غریبوں کی آپ نے مدد کی، دوستوں کی آپ نے مدد کی، پورے گٹری بھر کر لا کے آپ نے رکھ دیا۔ آپ نے تو مجلسوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ نمازی بھی ہے، قاری بھی ہے، روزے رکھنے والے بھی ہیں، سارے اعمال خیر کو انجام دینے والے حاجی بھی ہے، لیکن ان اعمال کے باوجود ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب لوگ تعجب کا سوال کیوں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے ضروری اس بات کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ جن کو انجام دینے سے انسان کے گناہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ غیبت، ماشاءاللہ سے سبھی کے گھر میں سب ایک دوسرے غیبت کرتے ہیں، جب تک غیبت نہیں کریں گے پیٹ ہلکا نہیں ہوگا، وہ ان کی غیبت، وہ ان کی غیبت۔ جب کسی کا مال آ جاتا ہے، دولت آ جاتا ہے، تو لوگ کانا پوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے غیبت کرتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ تو یہ جو غیبت جو ہم کرتے ہیں، آپ نے نماز لے کر گئے گٹری بھر کر، اب جس کی آپ نے غیبت کی وہ وہاں پہنچ گئے، بھائی آپ نے ہماری غیبت کی، چلو بھائی نماز ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر۔ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے، ایک انسان بے نمازی ہے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اب جس نے اس کی غیبت کی ہے وہ نماز اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گا۔ ایک شخص آیا، اس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، اور جس کی غیبت اس نے کی، اس نے دعویٰ کیا کہ تم نے میری غیبت کی، ان کے روزے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر۔ ایک آدمی آیا، اس نے حج نہیں کیا، پیسہ اس کے پاس تھا، لیکن اس نے اس کی غیبت کی، لہٰذا اس کے حج کو اس کے حج میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا۔ اسی طرح سارے اعمال اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا جن کی غیبت اس نے کی۔ اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیے، نہ زکوٰۃ دی، نہ عمل خیر کو انجام دیا، ان کا کیا حال ہوگا جس نے غیبت کی ہے؟ تو پیغمبر اسلام کے لوگوں نے سوال کیا، کیا رسول اللہ یہ بتائیے کہ وہ شخص جنہوں نے کوئی فعل اعمال کو انجام نہیں دیا، عمل خیر کو انجام نہیں دیا، اگر اس نے غیبت کی ہوگی تو ان کے اعمال میں نہ نماز ہے نہ روزے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ جن کی اس نے غیبت کی ہے ان کے جتنی برائیاں ہوں گی، جتنا عذاب ہوں گے ان کے نام اعمال میں، وہ ان کے عذاب اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ کسی صورت سے انسان بچ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ہم گناہ گار ہیں، کسی نے ہماری غیبت کی، اور جس نے غیبت کی نہ اس کے پاس نماز ہے، نہ نماز پڑھی اس نے، نہ روزے رکھے، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ، تو ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں تو اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ غیبت سے بچے، کیونکہ غیبت جو ہے حقوق اللہ نہیں ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کر دے گا تب تک آپ کی غیبت توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں اپنے زبان کو لگام دینا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ سن لیجیے، غیبت یعنی کسی انسان کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، اور غیبت کس کی کرنی چاہیے وہ بھی آپ کو مسئلہ پتا ہے۔ جو کلم کلا گناہ، شراب پی رہا، کلم کلا کسی پر ظلم کر رہا ہے، اس کی غیبت کیجیے۔ ایک انسان کسی بچے کو مار رہا ہے سرے عام، اس کی غیبت کیجیے۔ تو جو کلم کلا گناہ کر رہا ہے، اور حدیث میں روایت میں ہے کہ کسی عورت کے اندر یا کسی مرد کے اندر کوئی بری صفت پائی جاتی ہے، اور کوئی انسان اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی لڑکی اپنا دینا چاہتا ہے، تو اس میں بھی غیبت آپ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا غیبت یہ ہے کہ کسی انسان کے اندر برائی پائی جاتی ہے اور آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، نہیں اس کی برائی کر رہے ہیں، تو اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر برائی نہیں پائی جاتی ہے تو یہ غیبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس پر ہم الزام لگا رہے ہیں۔ صلوات علی محمد وعلی لہٰذا بس اتنا ہی انسان کو چاہیے، اگر کامیابی تک پہنچنا ہے، اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے، بندوں کو بھی راضی رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ جو اسلام ہمارے پاس آیا ہے، بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں نبیوں نے بھی برداشت کی، انبیاءوں نے برداشت کی، اماموں نے برداشت کی، بیویوں نے برداشت کی، بڑی آسانی